الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بچوں، اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے بہت قریبی دوست حضرت مولانا خلیل احمد صاحب ندوی دامت برکاتہم، حضرت مولانا خالد صاحب ندوی دامت برکاتہم، ہمارے دوست حضرت قاری محمد وسیع اختر صاحب، حضرت مولانا شمیم اختر صاحب، حضرت مولانا محمد صاحب مظاہری، حضرت مولانا ندیم صاحب مرکزی، حضرت مولانا ساجد صاحب چمپارنی، جناب حاجی ابراہیم داؤجی صاحب، جناب حنیف بھائی دودھا، جناب ہمارے نریندر بھائی جو ہمارے ساتھ تشریف لائے ہیں، میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ لوگوں کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں ہر محاذ پر اور آپ تمام لوگوں کو ہر محاذ پر کامیاب فرمائے. میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بچوں، میرے معصوم بچوں اور میری ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے. یہ اللہ کی اتنی بڑی دولت ہے کہ اگر دنیا اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں موجود ہیں تمام کی تمام چیزیں ایک سائٹ کر دی جائیں اور ایمان کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو ایمان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے اور ایمان کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی ہے. اس لیے میں اپنے بچوں سے بھی کہوں گا اور اپنے ماں اور بہنوں سے بھی کہوں گا، اپنے نوجوانوں سے بھی کہوں گا اور اپنے بوڑھوں سے بھی کہوں گا اور آپ ہی کے رہنے والوں سے بھی کہوں گا اور پورے عالم کے لوگوں سے یہ بات کہوں گا کہ جنہیں بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کی دولت نصیب ہوئی ہے وہ ایک مرتبہ نہیں، ہزاروں اور لاکھوں مرتبہ اللہ رب العزت کے سامنے سر جھکا کر اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کریں اور اپنے ایمان کو بچانے کی پوری طریقے سے محنت کریں اور کوشش کریں. یہ جو محنت ہو رہی ہے مکتب کی لائن سے، یہ جو محنت ہو رہی ہے قرآن کریم کو اپنے گھروں میں زندہ کرنے کی، اس کی وجہ سے انشاءاللہ ہمارا ایمان سلامت بھی رہے گا اور مضبوط بھی ہوگا اور ہم طاقتور ہوں گے. اگر ہم نے جیسا کہ اس بیچ میں اور کئی سالوں سے قرآن کریم سے جو ہماری غفلت رہی ہے اور قرآن کریم سے جو ہماری دوری رہی ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارے نوجوان بھی ہوں، ہماری مائیں اور بہنیں بھی ہوں، آپ اپنے گھروں میں رہتے ہیں اور ہم تمام کے تمام اپنے گھروں میں رہتے ہیں اور ہم مسجدوں میں بھی جاتے ہیں، لیکن قرآن کریم کو محبت کی نگاہ سے 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھتے ہیں. ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں اور ہمارا قرآن کریم سے ہماری جو نسبت ہے، قرآن کریم سے ہمارا جو تعلق ہے، وہ اللہ کا قیمتی کلام، اللہ کی قیمتی کتاب اور وہ ہماری ہدایت کے لیے جو نازل ہوا، اس سے ہمارا کتنا ربط ہے اور کتنا تعلق ہے. اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا
کہ ہم دن بھر تو موبائل کی زندگی میں رہتے ہیں اور موبائل سے چمٹے رہتے ہیں، لیکن 24 گھنٹے کی زندگی میں ایک مرتبہ بھی اپنے اللہ اور اپنے پروردگار، اپنے پالنے والے اور اپنے پیدا کرنے والے، اپنے خالق اور مالک، پورے عالم کو چلانے والے کی کتاب کو ایک مرتبہ بھی ہم محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، اگر واقعتاً دنیا میں کامیابی چاہتے ہو، اگر حقیقت آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو تمہیں قرآن کریم کی طرف دوڑ کر آنا ہوگا۔ اگر قرآن سے دور بھاگیں گے ہم تو سمجھ لیجئے کہ یہ حالات اور بس سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے، پھر ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اس کی طرف آ جاؤ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، بے شک میں اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا آیا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت مسلمہ کو اس بات کی طرف بلایا ہے کہ اللہ کی طرف دوڑو۔ اللہ کی طرف دوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ اسلام کی مدد کرو، قرآن کی طرف آؤ، اسلامی تعلیمات کی طرف آؤ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پہچانو، اور اگر دنیا کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو اسلام کی حفاظت کر لو۔ جس دن اللہ اسلام کو دنیا سے اٹھا لے گا، اس دن اس پوری دھرتی کو اور پوری زمین کو اور پورے آسمان کو اللہ ٹکڑے ٹکڑے کر کر اسے تہس و نحس کر دے گا۔ ہماری حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام کی حفاظت کے ذمے سے مربوط کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، اگر اپنی حفاظت چاہتے ہو، اگر سرخ روئی چاہتے ہو، اگر کامیابی چاہتے ہو، دونوں جہاں کی کامیابی، اللہ کی نگاہ میں بھی کامیابی، انسانوں کی نگاہ میں بھی کامیابی، تو پھر آپ کو قرآن کی طرف آنا ہوگا، اللہ کی طرف آنا ہوگا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے گلے سے لگانا ہوگا اور اپنی جان کو اللہ کے لیے دینے کا عہد کرنا ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آپ کہہ دیجئے میرا جینا اور مرنا، میری نماز اور میری عبادتیں اور میری قربانیاں سب کے سب اللہ رب العزت کے لیے ہیں، جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور یہ بات کہنے کے لیے مجھے اس کا آرڈر ہوا ہے اور مجھے اس کا حکم ملا ہے، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، میں سب سے پہلا دنیا میں اللہ رب العزت کے سامنے سر جھکانے والا ہوں۔ اگر ہم لوگوں کو واقعتاً کامیابی چاہیے، اگر ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، اگر ہم مسلمان رہنا چاہتے ہیں، تو ہم اللہ رب العزت کی طرف دوڑ کر آ جائیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیں۔ وہ پیارے آقا جنہوں نے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں ہمیں یاد کیا تھا، اور وہ آقا جس نے اپنی ہر دعا میں ہمیں یاد کیا تھا، اور روز محشر ہمیں آب کوثر پلائیں گے اور ہماری سفارش فرمائیں گے، اس آقا کی طرف دوڑ کر چلے آؤ اگر واقعتاً ہدایت چاہتے ہو اور کامیابی چاہتے ہو، اور اگر دور بھاگنا چاہتے ہو، اگر اللہ سے بغاوت مول لینا چاہتے ہو، اگر قرآن سے دشمنی چاہتے ہو، اگر اسلام سے دشمنی چاہتے ہو، تو میں آج اعلان کر کے جاتا ہوں، 6 صدی ہجری کے اندر ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ تاتاریوں نے مسلمانوں کو ایسا مارا تھا اور لاکھوں کی تعداد میں انہیں شہید کیا تھا، اور ان کے سروں کو فٹ بال بنا کر اور ان سے خوب کھیلا تھا اور ان کے اوپر دوڑ کر خوب جشن منایا تھا۔ وہ وقت مت آنے دو، اس لیے کہ اللہ کا نظام ہے، اگر تم اللہ کے دین سے بھاگو گے، اللہ سے بھاگو گے، قرآن سے بھاگو گے، اسلام سے بھاگو گے، ان کا نظام ہے۔ فرمایا اللہ نے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم پیچھے ہٹو گے قرآن سے، اسلام سے، اللہ سے، رسول سے، اگر تم پیچھے ہٹو گے تو تمہاری جگہ پر دوسری قوم کو اللہ لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، فرمایا اے ایمان والو، اگر تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے، اللہ سے دور بھاگو گے، رسول سے دور بھاگو گے، قرآن سے دور بھاگو گے، اسلامی چہرہ نہیں رکھو گے، اسلامی لباس نہیں پہنو گے،
اسلامی تعلیمات سے بغض رکھو گے، نبی سے بغض رکھو گے، اپنے ایمانی بھائیوں سے بغض رکھو گے، تو یہ سمجھ لو اللہ تمہاری جگہ پر ایسی قوم کو لے آئے گا جس سے اللہ محبت کرتے ہوں گے اور اللہ سے وہ لوگ محبت کرتے ہوں گے۔ ان کا نظام بڑا نرالا ہے۔ میں آپ سے کہہ کے جاتا ہوں، اے واپی کے لوگوں سنو، آپ سے اختلافات بھلاؤ، آپس میں محبت پیدا کرو، علماء کی قدر پیدا کرو، قرآن کی محبت اپنے دل میں بساؤ، اسلام کی عظمت کو اپنے سینے میں جگہ دو، اور اللہ رب العزت کے لیے آپس میں مل جل کر رہو، اس لیے کہ مل جل کر رہنے میں ہماری طاقت برقرار رہے گی، ورنہ دشمن پوری طاقت کے ساتھ تیار ہے ہمیں مٹانے کے لیے۔ وہ مسلسل سازشیں کر رہا ہے پوری دنیا کے نظام میں۔ آپ نظام کو دیکھ سکتے ہو، چاہے وہ امریکہ کا نظام ہو، چاہے وہ برٹین کا نظام ہو، چاہے وہ رشیا کا نظام ہو، چاہے وہ اس وقت کے غلیظ یہودیوں کا نظام ہو، وہ تمام لوگوں نے اس بات کو عہد کر لیا ہے کہ ہم مدینے تک قبضہ کر کے رہیں گے اور ہم حرم کو گرا کر رہیں گے اور حرم میں ہماری حکومت ہوگی اور مسلمانوں سے ہم حرم چھین کر رہیں گے، جیسا کہ انہوں نے بیت المقدس کو چھین لیا ہے۔ میں آپ سے کہہ کے جاتا ہوں کہ اگر آپ نے اس کی فکر نہیں کی تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ ان چیزوں کو ہم سے لے لے گا، پھر ہماری جگہ پر دوسری قوموں کو لے آئے گا اور پھر دوسری قومیں اللہ کی عبادت کریں گی، اللہ سے محبت کریں گی۔ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ وہ تاتاری جنہوں نے مسلمانوں کا قتل کیا تھا، جنہوں نے مسلمانوں کو لاکھوں کی تعداد میں شہید کیا تھا، اتنے لوگوں کا خون بہایا تھا کہ دجلہ اور فرات، آپ گوگل پر سرچ کر لینا کہ دجلہ اور فرات نامی بڑا جو دریا ہے وہ دریا سرخ ہو گیا تھا، اتنے مسلمانوں کو ان لوگوں نے شہید کیا تھا۔ پھر اللہ نے کس کو توفیق دی؟ انہی تاتاریوں کو توفیق دی، اور انہوں نے کعبے کی پاسبانی کی، انہوں نے کعبہ کی حفاظت کی، انہوں نے حرم شریف کی حفاظت کی، اور وہی ہندوستان تشریف لائے، اور اس کے بعد انہوں نے یہاں پر 700 سال تک حکومت کی۔ میں آپ سے کہتا ہوں، آپ اپنے بچوں کو بھی کہیں، اپنے نوجوانوں سے بھی کہیں، اور اپنے ماں اور بہنوں سے بھی کہیں کہ دیکھیے اسلام سے زیادہ قیمتی مذہب کوئی نہیں، اسلام سے زیادہ، اسلام کی تعلیمات سے زیادہ منور کوئی تعلیم نہیں۔ آپ کہاں جاتے ہو انگریزوں کی تعلیم کی طرف، کہاں جاتے ہو آپ انگریزوں کی اور یہودیوں کی غلیظ تعلیم کی طرف، کہاں جا رہے ہو آپ دوسرے قوموں کی غلیظ تعلیم کی طرف، جہاں پر نہ اچھائی سکھائی جاتی ہے، جہاں نہ محبت سکھائی جاتی ہے، جہاں نہ بھائی چارہ سکھایا جاتا ہے، جہاں نہ لباس بہترین پہننا سکھایا جاتا ہے، وہاں تو ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو بے نقاب کیا جا رہا ہے اور ان کی سروں سے نقاب چھینا جا رہا ہے۔ ایسے لوگوں کی تعلیم کو آپ محبت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ میں اپنے نوجوانوں سے بھی کہوں گا اور ان بچوں سے بھی کہوں گا، آپ پورے عہد کے ساتھ یہاں سے جائیں کہ جب تک ہماری جان میں جان رہے ہم اسلام کی حفاظت کریں گے، ہم نبی کی ناموس کی حفاظت کریں گے، ہم اپنی جان قربان کر دیں گے، لیکن نبی کے ناموس سے اگر کوئی کھلواڑ کرے گا تو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اگر ہم نے اس بات کا عہد کیا تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ہماری نسلوں میں صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا، محمد بن قاسم الثقفی پیدا ہوگا، محمد الثانی فاتح قسطنطنیہ پیدا ہوگا، طارق ابن زیاد اندلس کا فاتح پیدا ہوگا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پیدا ہوں گے، حضرت خواجہ صاحب نظام الدین اولیاء پیدا ہوں گے، بابا فرید الدین گنج شکر پیدا ہوں گے، اور اسی طریقے سے ہمارے علامہ صابر کلیری پیدا ہوں گے، علامہ ابو الحسن ندوی پیدا ہوں گے، قاری محمد طیب پیدا ہوں گے، اور اسی طریقے سے بڑے بڑے اولیاء ہمارے گھروں میں پیدا ہوں گے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں، اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ ہماری کوکھیں ابھی بانجھ نہیں ہوئی ہیں۔ اس وقت دنیا کو جن سپہ سالاروں کی ضرورت ہے، جن مجاہدین کی ضرورت ہے، جن اسلام سے محبت کرنے والے اور اپنی نگاہوں کی برکت سے انقلاب برپا کرنے والے علماء کی ضرورت ہے، وہ آپ ہی کی کوکھوں سے پیدا ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ عہد کریں، آپ اس فکر کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں کہ اللہ، اسلام کی ذمہ داری آپ نے ہمارے کندھے پر رکھی ہے، جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم ضرور اسلام کی حفاظت کریں گے۔ اللہ رب العزت کا یہ کلام، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم مرنا نہیں اس حال میں، تم مرنا نہیں مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو۔ مسلمان ہونے کی حالت میں جینا ہے، مسلمان ہونے کی حالت میں مرنا ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے صرف زبانوں سے بولنے سے کام نہیں بنے گا، عملی اقدام کرنا ہوگا، آگے بڑھنا ہوگا اور پوری تیاری کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ دیکھو اتنے گھر آپ کے پاس ہیں، یہاں پر اتنی بستی ہے،
ہم نے ابھی اپنا اسلامی اسکول قائم نہیں کیا، ہم نے اپنے مکتب کو بہترین انداز میں قائم نہیں کیا۔ افسوس ہے ہماری کمائی پر، اللہ ہمیں لاکھوں روپے دیں، اللہ ہمیں کروڑوں روپے دیں، اللہ ہمیں ہزاروں روپے دیں، اللہ ہماری بہنوں اور ماؤں کو 100 تولہ سونا دیں، 50 تولہ سونا دیں، اور ہمارے اندر یہ جذبہ نہ پیدا ہو کہ اس رب نے جس نے یہ مال و دولت ہمیں دیا، اور جس رب نے ہمیں چلنے اور پھرنے کے قابل بنایا، جس رب نے ہمیں طاقت عطا فرمائی، اس رب کے کلام کے لیے، اس رب کے ایمان اسلام کے لیے، اس رب کے قوانین اور شریعت کے لیے ہم نے اپنے یہاں اچھے بہترین مکتب کا قیام کیا، اور نہ ہم نے اپنے اسلامی نظام کے والے اسکول قائم کیے۔ اب آپ سمجھ لیجئے کہ ہمارے ایمان پر مسلسل ڈاکے پڑ رہے ہیں۔ ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، جیسا کہ حضرت مولانا شمیم صاحب نے فرمایا کہ یہ صبح میں جاتے ہیں 5 گھنٹہ غیروں کی تعلیم میں، اس کے بعد آتے ہیں پھر ٹیوشن کی تعلیم میں، اور اس کے بعد مسلسل فکر لگی رہتی ہے کہ آئندہ کل اسکول جانا ہے، میڈم نے یہ کہا ہے اور سر نے یہ کہا ہے۔ پوری فکر کے ساتھ باپ بھی متفکر ہے اور ماں بھی فکر مند ہے کہ آج سائنس میں کیا پڑھایا گیا، آج میتھ میں کیا پڑھایا گیا، آج جغرافی میں کیا پڑھایا گیا، آج ہمارا بچہ اسکول سے آیا اس کے نوٹ بک میں کیا لکھا ہوا ہے، کیا لکھ کے دیا ہے میڈم نے اور سر نے، اور کیا کہا ہے پرنسپل نے۔ ہم پوری طریقے سے اس کو جانچتے ہیں، لیکن افسوس ہے ہمارا بچہ جب قرآن پڑھ کر آتا ہے ہم اسے شاباشی بھی نہیں دیتے، ہم اس سے پوچھتے بھی نہیں ہیں، اور میرا بچہ قاعدہ پڑھ کے آتا ہے ہم اسے پوچھتے بھی نہیں ہیں، وہ قاعدہ رکھتا ہے اور کھیلنے چلا جاتا ہے۔ او بھائیو سنو، انہیں شاباشی دو، انہیں مبارکباد دو، وہ تمہاری مغفرت کا سامان پیدا کر رہے ہیں اور آخرت تمہاری بنا رہے ہیں، اور تمہاری مغفرت کے لیے وہ اللہ سے وہاں جا کر دعائیں کرتے ہیں۔ جب تک یہ بچہ جاتا ہے اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، نبی کے دستور کو پڑھنے کے لیے، نبی کی سیرت کو پڑھنے کے لیے، وہ اللہ اپنے تمام مخلوق کو ان بندوں کے لیے جو یہ پڑھنے جا رہے ہیں مسخر کر دیتے ہیں۔ فرشتے ان کے لیے پر بچھاتے ہیں، مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، یا آسمانوں میں اڑنے والے پرندے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جو زمین پر جتنے بھی جانور ہیں سب کے سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اس دعا کی برکت میری ماں اور بہنوں کو بھی حاصل ہوتی ہے، اور ہمارے بھائی اور ہمارے چچا اور ہمارے رشتہ داروں کو بھی حاصل ہو رہی ہے۔ لیکن ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ ہم 15 سال 16 سال کی عمر کی بچی کو ہم 12ویں اور 11ویں میں بغیر نقاب کے بھیجتے ہیں اور بے پردہ بھیجتے ہیں، اور ان غلط لباس پہنا کر بھیجتے ہیں، اور وہاں پر جا کر بد نظری اور بد نگاہی کے یہ شکار ہوتے ہیں۔ اس کا گناہ میں آپ سے کہتا ہوں یہ کام حرام ہے۔ اگر میری بچی بے پردہ میرے گھر سے نکلتی ہے اس کا وبال میرے باپ پر ہوگا، میرے بھائی پر ہوگا، میری ماں پر ہوگا۔ اس کا سامان پیدا کرو کہ آئندہ کے نظام کو درست کرو، اسلامی نظام والے اسکول قائم کرو۔ آپ کے پاس اللہ نے مال و دولت دیا، آپ کو خزانہ دیا، آپ کو سینہ دیا، آپ کو دل دیا، اپنے سخی دل سے آپ اپنا پیسہ نکال کر اپنے نظام کو قائم کرو۔ میں اور دعوت دیتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے 8ویں تک کی اسکول کم سے کم ہر مکتب کے ساتھ قائم کرنے کی کوشش کرو، ہر مسجد کے ساتھ قائم کرنے کی کوشش کرو، اور پھر سب لوگ مل کر 12ویں تک کی اسکول ایک جگہ پر قائم کرو جہاں پر صرف 9 10 11 اور 12 کی تعلیم ہو۔ 8ویں کے بعد وہ 9 اور 10 میں جا کر وہاں پر ایڈمیشن ہو۔ اگر واقعتاً آپ اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اس نظام کو آپ کے یہاں بنانا ہوگا، اس لیے کہ تمام حکومتیں اس بات پر لگی ہوئی ہیں کہ ہمارے دلوں سے ایمان کو سلب کریں اور ہماری نسلوں کو بے ایمان کر دیں، اور ہماری نسلوں سے قرآن کو چھین لیں، اور ہماری نسلوں کو مرتد کر دیں۔ آپ نے سنا ہوگا 1-2 سال سے جو ایک ہوا چل رہی ہے اور جو ایک بہت ہی بدماشی والے کام ہو رہے ہیں، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ نے اپنے علاقے کو کنٹرول میں نہیں لیا تو پھر ایسا روئیں گے، خون کے آنسو روئیں گے، آنسو بند نہیں ہوں گے۔ میں آپ سے کہہ کے جاتا ہوں سوچنا تنہائی میں پاگل نہیں ہوں، میں نے بہت سارے نظام دیکھے ہیں۔ ہماری نوجوان بچیوں کو اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے، ہر ڈے پر ڈے انہیں نچایا جا رہا ہے، انہیں گانے سکھائے جا رہے ہیں، انہیں ڈانس کی کلاسیں سکھائی جا رہی ہیں، وہاں ڈانس کرنے والا مرد اور عورت وہاں موجود ہیں، وہ ڈانس سکھا رہے ہیں۔ یہ ایک اچھا لفظ لگ رہا ہے ڈانس، وہ بچے آ کے کہتے ہیں آج ڈانس کی کلاس تھی، ہمارے سروں پہ جوں بھی نہیں رینگتی۔ اے مسلمانوں، یہ ناچنا اور گانا مسلمانوں کی تہذیب میں شامل نہیں ہے، اس سے آپ کو لڑنا ہوگا اور اس قانون کو ختم کرنے کی ذمہ داری اپنے سر پہ لینا ہوگا۔ میں اور آپ سے کہتا ہوں پیارے آقا
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی. اگر ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے علماء اس کی ذمہ داری لیں، اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے مالدار لوگ اس کی ذمہ داری لیں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہمارا ہر غریب ذمہ دار ہے، ہر بچہ ذمہ دار ہے، ہر نوجوان ذمہ دار ہے، ہر ماں اور بہن ذمہ دار ہے، ہر دادی اور دادا ذمہ دار ہے، ہر پھوپھی اور پھوپھا ذمہ دار ہے، ہمارے تمام رشتہ دار ذمہ دار، ہمارے پڑوسی ذمہ دار. اس لیے کہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا. جس دن آنکھ بند ہوگی اس دن سے ہماری چیزیں شروع ہو جائیں گی. ابھی ان نگاہوں سے ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، ان نگاہوں سے نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن جب آنکھیں بند ہوں گی تو آخرت کا وہ دور شروع ہوگا جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا. ہم جسے ساتویں کلمے میں پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ہم ایمان رکھتے ہیں، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، والبعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ہمارے ایمان میں شامل ہے. اللہ دوبارہ زندہ کریں گے، اور میں آپ کو بتاؤں ہمارے قدم اللہ رب العزت کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتے ہیں جب تک ہم اپنی پوری زندگی کا سوال، زندگی کے بارے میں سوال کا جواب نہ دے دیں. اس لیے ہمیں غور کرنا ہوگا اور ہر ایک اپنی ذمہ داری سمجھے. گھر کی ذمہ داری تو ہم سمجھتے ہیں، ہم اپنے گھر کا آٹا اور سبزی اور تمام چیزیں لاتے ہیں، اپنی بیویوں کو ہم خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا ہماری بیویاں ہمارے اللہ اور رسول سے زیادہ بڑھ کر ہیں؟ کیا ہم اللہ اور رسول کو خوش رکھنا نہیں چاہتے ہیں؟ کیا غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے نظام کو درست کریں. میں واپی کے تمام لوگوں سے کہوں گا، اور جہاں تک ویڈیوز کے ذریعے سے میری بات جائے گی، میں ہر فرد بشر سے یہ کہوں گا کہ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں میرا ہر بندہ اللہ اپنا ہر بندہ ولی ہو جائے، ہر بندہ اللہ کا محبوب بن جائے، ہر بندہ نبی کا محب بن جائے، یعنی نبی سے محبت کرنے والا بن جائے. ہر بندے کے سینے میں قرآن ہو، ہر بندے کے سینے میں ایمان کی عظمت ہو، اسلام کی عظمت ہو، اسلامی شریعت کی عظمت ہو. یہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں، اور ہم اللہ رب العزت کی ان تمام چیزوں سے دور بھاگنا چاہتے ہیں. ہم جائزہ لیں اپنے گھروں پر جا کر، جانا سونے سے پہلے سوچنا اور بعد میں بھی سوچنا، اپنی مجلسوں میں بھی سوچنا کہ مولوی صاحب نے کل یہ بات کہی تھی، کیا ہماری ذمہ داری ہے اسلام کی حفاظت؟ پوری دنیا لگی ہوئی ہے اسلام کو مٹانے پر. 2001 میں جو نعرہ دیا گیا تھا بش کی طرف سے امریکہ کے صدر کہ یہ اسلام ٹیررزم والا مذہب ہے، اس چیز کو خوب عام کیا گیا. او لوگو، اسلام سے زیادہ امن و شانتی والا کوئی مذہب نہیں ہے. اتنا بہترین مذہب اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. دیکھو میں آپ کو بتا دوں، دنیا کے مشہور مذاہب، عیسائیت لے لو، یہودیت لے لو، مجوسیت لے لو، بدھسٹ لے لو، اور جو دوسری قومیں ہیں بہت ساری، ان تمام کے یہاں ظلم ہے، ہمارے یہاں انصاف ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا امریکہ نے کتنے لاکھ لوگوں کا قتل کیا، کتنے کروڑوں کا قتل کیا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا برطانیہ نے کتنے کروڑوں لوگوں کا قتل کیا؟ جنگ عظیم، پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں 6-7 کروڑ سے زیادہ لوگ قتل کیے گئے دنیا کے اندر. بتا دے وے کوئی کہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہو؟ اور آپ دیکھیے برما کے اندر بدھسٹوں نے کتنے لوگوں کا قتل کیا. اور بھی آپ دیکھ لیجئے، اپنے ارد گرد بھی باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. ہمارا مذہب بالکل کسی کی عزت سے کھلواڑ کی اجازت نہیں دیتا ہے، ظلم کی اجازت نہیں دیتا ہے. ہمارا مذہب محبت کی اجازت دیتا ہے. ہمارا مذہب امن اور شانتی کا پیغام دیتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں شانتی اور امن برقرار رہے. اگر ہم لوگ بھی شانتی اور امن چاہتے ہیں اور اللہ رب العزت کی محبت اور عنایت چاہتے ہیں، تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آؤ اسلام کی طرف، آؤ قرآن کی طرف، آؤ اللہ کی طرف، آؤ رسول کی ناموس کی حفاظت کی طرف. اگر کوئی اللہ کے رسول کو ایک گالی دے گا، ہم کروڑوں مرتبہ درود شریف پڑھیں گے. اگر اللہ کی شان میں نعوذ باللہ کوئی جملہ کوئی کہے گا، ہم کروڑوں نہیں اربوں مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ کہیں گے، اور اللہ کی بڑائی کو، ہم اللہ کی بڑائی کو خوب پیش کریں گے، اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہم اپنی زندگیوں کو لگا دیں گے. میں آپ سے کہتا ہوں اپنے نظاموں کو درست کرو. اللہ نے آپ کو بہت ہی قیمتی عالم دیا. میں ان کو 1992 سے جانتا ہوں، جب یہ پڑھ رہے تھے دارالعلوم مرکز اسلامی میں. اللہ نے انہیں جو دل دیا، اللہ
اللہ نے جو انہیں صلاحیت دی ہے، اللہ نے جو انہیں محنت کرنے کا جذبہ دیا ہے، اور اللہ نے انہیں جو اسلام کی حفاظت کا جذبہ دیا ہے، میں آپ سے کہتا ہوں ان کی قدر کریے۔ میں پہچانتا ہوں انہوں نے اپنی اولاد کے لیے اپنے بچوں کو بھوکا رکھنا بھی پسند کیا ہے کہ آپ کی اولادیں اور آپ کی نسلیں ایمان پر باقی رہیں، سرخ روح ہوں، کامیاب ہوں، عزت کے ساتھ باقی رہیں۔ اور میں آپ سے عرض کروں گا، جہاں بھی کوئی عالم ملے اسے سلام کرنا، اس سے محبت کرنا، اس سے اپنے تعلقات کو استوار کرنا، ہو سکے تو تھوڑا سا اسے ہدیہ بھی دے دینا، اس لیے کہ ان لوگوں نے آپ کے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے بچوں کو یتیموں کی طرح رکھا ہے، اپنے کپڑے کو انہوں نے پھاڑ کر رکھا ہے۔ ان کے پاس سبزی کم پڑتی ہے، یہ گوشت نہیں کھا سکتے کیا؟ ان کا دل نہیں کہتا کیا گوشت کھانے کا؟ کہتا ہے، لیکن یہ سبزی اور روٹی کھاتے ہیں، یہ چٹنی کھاتے ہیں، لیکن آپ کے بچوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنی قربانی دے کر اور آپ کے بچوں کو سنوارنا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں ان کی قدر کر لو، اگر قدر نہیں کیا تو سمجھ لو ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کی۔ وجہ یہ ہے کہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں اگر یہ علماء سے غلطی ہو جائے انہیں معاف کرنا، پیارے آقا کا چہرہ دیکھ کر معاف کرنا۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں جلیبیب، حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ، بہت کالے کلوٹے صحابی، دیکھنے میں بدنما صحابی، لیکن نوجوان تھے، شادی نہیں ہو رہی تھی۔ آپ نے پوچھا جلیبیب کیا ہے، شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی، شادی کرنا چاہتے ہو کیا ہے؟ فرمایا کہ آقا مجھے کون پوچھے گا، مجھے کون اپنی لڑکی دے گا؟ فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جلیبیب نے کہ آقا میں کیا کروں، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جاؤ فلانے قبیلے میں فلانی بچی ہے، اس سے جا کر ان کے گھر والوں سے کہنا کہ میں نے بھیجا ہے اور جلیبیب کی شادی فلانی بچی سے کرا دیا جائے۔ وہ جب جاتے ہیں اور گھر پر دستک دیتے ہیں، دستک دینے کے بعد وہ اپنی بات کو پیش کرتے ہیں، ان کے ماں باپ سنتے ہی منع کر دیتے ہیں، لیکن وہ بچی جو اس کا نام لیا تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر اندر سے مچل جاتی ہے کہ میرے پیارے آقا نے میرا نام لیا ہے، اور وہ اندر سے بولتی ہے نہیں ابا، نہیں امی، آپ کہاں جلیبیب کی شکل دیکھتے ہو، تم شکل مدنی آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے انہیں بھیجا ہے۔ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے کے لیے پوری طرح تیار ہوں۔ اے مسلمانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر اپنے علماء کی قدر کریں، ان سے محبت کریں، ان سے اپنا تعلق استوار کریں، زیادہ سے زیادہ ان کو ہدیے دیں اور ان کی تنخواہوں میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کریں۔ میرا گھر 25,000 میں چلے، ان کا گھر 8,000 میں چلے، میرا گھر 50,000 میں چلے اور ان کا گھر 10,000 میں چلے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ بے انصافی ہے۔ اور جب تک علماء کو رلاؤ گے ہمیشہ کے ہمیشہ ناکام رہو گے، اور کبھی سرخ روئی نہیں ہو سکتی اور کبھی بھی خوشی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر ہمارے محلے میں رہنے والا عالم ہماری بدماشی کی وجہ سے، ہماری بد اخلاقی اور بدتمیزی کی وجہ سے، ہماری طرف سے کم تنخواہ کی وجہ سے اپنے رب کے سامنے رات میں روتا ہے اور کہتا ہے اللہ میرے بچے بھوکے ہیں، اللہ عید کا موقع آ گیا، میرے بچوں کے لیے کپڑے نہیں ہیں، اگر وہ روئے گا تو میں سمجھ لوں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ بالکل خوش نہیں رہ سکتے۔ اور دنیا کی پوری انسانیت سے کہنا چاہتا ہوں جو بھی علماء کی ناقدری کرے گا وہ کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ آپ دھوکے میں نہ پڑیں۔ ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو کچھ دنوں کے لیے خوش تھے لیکن ان کی نسلوں کو اللہ نے برباد کر دیا ہے، ان کی نسلیں تباہ و برباد ہو گئی ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں علماء کی ناقدری سے بچیں اور قرآن پاک کو اپنے گھروں میں زندہ کریں۔ ہماری جو یہ دوری ہو گئی، اللہ رمضان ہمیں بہت قیمتی رمضان مبارک عطا فرما رہے ہیں۔ 2-3 دن کے بعد رمضان مبارک کا مہینہ آ جائے گا، ہم اس کے لیے تیاری کریں، اللہ سے معافی مانگیں، تمام گناہوں سے توبہ کریں اور اپنے تمام معاملات کو درست کریں، آپسی جھگڑوں کو ختم کر کے ایک دوسرے سے معافی مانگ کر اللہ کے اس مقدس مہینے کی برکتوں سے فیض یاب اور مستفید ہونے کی کوشش کریں اور خوب نفع اٹھائیں۔ اس میں مسلسل رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس میں سیکنڈ سیکنڈ پر جہنمیوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ ہم اگر یہ رمضان گزر گیا اور ہم نے اپنی مغفرت نہیں کر
آئی تو سمجھ لیجئے کہ ہم بہت ہی نامراد اور منحوس ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے دعا فرمائی ہے اور جبریل نے اس پر آمین کہا ہے۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اگر ہمارے اندر غلط عادتیں ہیں اسے چھوڑ دیں۔ دیکھیے جوا چھوڑ دیں، شراب چھوڑ دیں، ایک دوسرے کو گالی دینا چھوڑ دیں، غیبت چھوڑ دیں، ایک دوسرے کی چغلی کرنا چھوڑ دیں، ایک دوسرے پر طنز کرنا، ایک دوسرے پر ہنسنا، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا چھوڑ دیں۔ آپس میں اتحاد پیدا کریں، محبت پیدا کریں۔ آپ کے اتحاد کے بغیر دنیا میں انقلاب برپا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان اگر متحد ہوگا تو انشاءاللہ ظالموں کے دانت کھٹے ہوں گے اور ظالم شکست کھائے گا۔ آپ دعا بھی فرمائیں، بہت عن قریب الیکشن آنے والا ہے۔ آپ متحد ہو کر جو ملک کے لیے نافع ہے، نفع پہنچاتا ہے، اس آدمی کو آپ ووٹ دینا، اور جو نقصان پہنچاتا ہے اس ملک کو، اس ظالم کے خاتمے کی دعا کے ساتھ اپنا ووٹ ڈالنا۔ اللہ انقلاب برپا کر کے رہیں گے۔ ان کا نظام ہے، وہ جسے بہتر سمجھیں گے ہمارے لیے مسلط اور مقرر کریں گے۔ اور اللہ رب العزت سے مسلسل دعا بھی کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آپ نے میری بات کو سنا، میری مائیں اور بہنیں، اور آپ میرے بھائی اور بہن، میرے بھائی اور میرے چچا، آپ لوگوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی بات نکل گئی ہو جو آپ کے دل کو ٹھیس پہنچاتی ہو تو میں بھی آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ لیکن بھائیو یاد رکھنا، اپنا اسلامی نظام والا اسکول اور اپنے مکتب کے قیام کی آج سے ہی فکر کرنا، انشاءاللہ اللہ خوب برکت عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ یا اللہ ہم تمام لوگوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو اسلام کی حفاظت کا جذبہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ یہاں کے لوگوں کو اور پورے عالم میں جہاں بھی اسلام والے بستے ہیں، مسلمان بستے ہیں، ان تمام لوگوں کو بہترین مکاتب کے قیام اور بہترین اسلامی اسکول کے قیام کی طرف توجہ دینے کی اللہ توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے مالدار، اللہ آپ نے انہیں بہت سخی بھی بنایا ہے، اور کچھ لوگوں کو کے دلوں کو یا اللہ جو ابھی نہیں کھلے ہیں دل، یا اللہ انہیں بھی کھول دیجئے، اور سب کو توفیق عطا فرما دیجئے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں جہاں پر 250-300 کی بستی ہے بہترین اسکول کے قیام کی طرف توجہ دیں، اور پھر پورے علاقے والے مل کر اس سے آگے کی تعلیم کا بھی نظم کریں، اور بہترین کالج اور بہترین یونیورسٹی کے قیام کی بھی طرف توجہ دیں، اور اپنے یہاں بہترین میڈیکل کی سویدھا بھی رکھیں۔ اے اللہ ہم تمام کو اس کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جن بچوں نے پروگرام پیش کیا اور جو بچے یہاں پڑھتے ہیں، اے اللہ سب کو کامیابی عطا فرما۔ ان تمام کو یا اللہ علماء و صلحاء، اتقیاء، محدثین، مفسرین، شہداء و صدیقین و فقہاء بنا۔ اے اللہ سب کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے یہاں جو بڑے بیٹھے ہیں انہیں بھی صحیح توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس پورے بستی میں اے اللہ برکت والا نظام قائم فرما، رمضان کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ میرے ساتھ جو حضرات تشریف لائے، اے اللہ انہیں بھی قبول فرما، ان کی قربانیوں کو قبول فرما، ان کے کاموں کو قبول فرما۔ خاص طور سے ہمارے حاجی داؤد ابراہیم داؤد جی صاحب، اے اللہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، بڑی فکر رکھتے ہیں۔ اے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ان کے کاموں کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کی نسلوں میں اسلام کو باقی رکھیے۔ اے اللہ ان کے خاندانوں کو اے اللہ قبول فرما۔ اے اللہ ان بہترین علماء پیدا فرما۔ اے اللہ آپ کے قرآن کی حفاظت کرنے والے پیدا فرما۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو کچھ مانگا وہ سب عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اللہ وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عاجل نصیب فرما، جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھائی جو بھی بچے ہیں کل کوئی حاضری نہ کریں۔ مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد
مصطفیٰ تشریف لے آئے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق